اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبت۔ تمام ناظرین کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ جیسے کہ آپ حضرات مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں ہمارے سے یہ جو سلسلہ درس کا چل رہا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، الحمدللہ آج لیسن نمبر 42 ہے، اور اس چیز کو میں مسلسل بیان کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ چینل ہم نے خاص کر بچوں کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے تاکہ ان تک بیسک نالج پہنچ سکے، اور یہ اردو کے لیسنز کا سلسلہ تو 1 سال سے چل ہی رہا تھا، اور کئی جگہوں سے مجھے مسلسل فرمائشیں آ رہی تھی کہ تربیت اولاد کے حوالے سے انگلش لیکچرز بھی ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے اس کے بھی 2 لیسنز ہم نے کمپلیٹ کر دیے ہیں۔ ویژن آف اسلام کو لے کے چلے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس چینل میں ڈاکٹر مولوی عباس علی خوئی انگلش لیکچرز اگر ڈالیں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر۔ تو بہرحال آپ یہ تنہا نہ دیکھیں، آپ کوشش کریں کہ آپ کے سارے کانٹیکٹس میں اس کو بھیجیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ کوشش کسی نہ کسی ایسے معصوم بچے تک یہ میسیجز پہنچائے گی جس کو اس کی ضرورت ہے، اور آپ ثواب جاریہ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ کس طرح جناب یوسف علیہ السلام قید میں پہنچ گئے زلیخا کی چالاکی اور مکاری کی وجہ سے۔ جناب یوسف قید میں تو چلے گئے، پھر وہاں وہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے اور مسلسل دین حق کی ہدایت کرتے رہے۔ کئی سالوں کے بعد 2 قیدی ایسے بھی آئے، میں نے اس کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے خواب دیکھا۔ اس میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا نوکر تھا، اور دوسرا اس کا باورچی تھا۔ بادشاہ کو جو شراب پلاتا تھا اس کے خواب کی تعبیر جناب یوسف نے کہا کہ تو آزاد ہو جائے گا، لیکن جب بادشاہ سے ملنا تو کہنا کہ مجھے بے گناہ قید کیا گیا ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے ہوتے ہوئے یوسف نے بادشاہ سے کیوں امید رکھائی۔ بہرحال کسی طریقے سے ادھر تو جناب یوسف منتظر تھے، اور وہاں پہ وہ جو شراب پلاتا تھا وہ اپنی نوکری پہ پہنچا، لیکن بھول گیا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی۔ ایک عرصے دراز کے بعد جب بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ نے اپنے وزراء کو بلایا، اراکین کو بلایا، اور کہا کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہے۔ اسی طریقے سے 7 جو ہے نا گیہوں کی ہری بالیاں ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ خشک بالیاں ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں، سبز بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ خواب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کی تعبیر نہیں ہے، ہم نہیں بتا پائیں گے، ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ بات یہ جو شراب پلاتا تھا بادشاہ کو، اس نے سنا تو اس کو جناب یوسف یاد آ گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ بات بہت پہلے آپ کو بتانی چاہیے تھی کہ یوسف نے کہا تھا کہ وہ قید سے تنگ ہو گئے ہیں اور وہ بے گناہ ہیں، اور ان سے بہتر کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خود جاؤں اور جو ہے نا یوسف کے سامنے اس خواب کو پیش کروں اور تعبیر حاصل کروں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔
یہ گیا جناب یوسف سے ملاقات کی اور کہا کہ ایسا ایسا خواب بادشاہ نے دیکھا، آپ بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی تعبیر سن کے بادشاہ خوش ہو جائے اور آپ کو قید سے آزاد کر دے۔ جناب یوسف نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال بہترین اناج اگے گا، کھیتیاں سرسبز ہوں گی، شاداب ہوں گی، لیکن اس کے بعد 7 سال تک قحط رہے گا۔ اگر یہ جو بہترین کھیتیوں کا زمانہ ہے اس میں اگر اناج کو بچا کے رکھا جائے تو آنے والا قحط کا زمانہ جو ہے نا، انسان پریشان نہیں رہے گا، یہ اناج اس وقت تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جب اس غلام نے آ کے بادشاہ سے کہا کہ آپ کے خواب کی یہ تعبیر ہے اور جناب یوسف نے آپ سے کہا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، تو بادشاہ کو تشویش ہوئی، زلیخا کو بلایا کہ سچ سچ بتا کہ تو نے کیا حرکت کی۔ زلیخا نے اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ پھر بادشاہ نے ان سہیلیوں کو بھی بلایا، ان سے بھی دریافت کیا، کہا کہ ہاں یوسف بے گناہ ہے۔ تو جناب یوسف کو بادشاہ نے آزاد کر دیا اور اپنے دربار میں انہیں جو ہے نا بلایا اور کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اب ہم تمہیں باعزت بری بھی کرتے ہیں اور تم جو خواب کی تعبیر بتائے ہو اس حساب سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم آپ کے سپرد کر دیں۔ جناب یوسف نے کہا ٹھیک ہے، میں ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، اور جناب یوسف نے بہترین طریقے سے ذمہ داری کو نبھایا، یہاں تک کہ جب وہ جو ہے نا بہترین اناج کا سیزن تھا اس میں جناب یوسف نے اناج کو سٹور کیا اور قحط کے زمانے میں اناج کو جو ہے نا غریبوں میں سستے داموں میں جو ہے نا بیچنا شروع کیا۔ اس طرح سے یہ حکومت جو ہے پریشانیوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو گئی۔ بادشاہ کو یہ عذاب بہت پسند آئی، یہاں تک کہ جناب یوسف عزیز مصر بن گئے، اور جب عزیز مصر بن گئے اور قحط کا جب زمانہ چل رہا تھا اس وقت کنعان سے جہاں جناب یعقوب ہوا کرتے تھے وہاں لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر میں اناج سستے داموں میں مل رہا ہے۔ تو جناب یوسف کے جو 10 سوتیلے بھائی تھے اور ایک سگا بھائی جن کا نام بنیامین تھا، ان بھائیوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں، جا کے جو ہے نا اناج لے کے آتے ہیں، عزیز مصر سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب بھائی چلے تو جناب یعقوب نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، کیونکہ یوسف کو بھیج کے میں نے بہت پچھتایا ہے، ابھی تک میرے دل سے ان کا داغ غم جو ہے گیا نہیں ہے، میں بنیامین کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، تم جاؤ، جا کے عزیز مصر سے ملنا اور ہمارے حصے کا بھی اناج لے کے آنا۔ یہ بہرحال پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں، کہ تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ کہ جناب یعقوب ہے۔ تو جناب یوسف پہچان گئے کہ یہ وہی بھائی ہے۔ تو بہرحال اب چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے یہاں پہ ہم اس بات کو روکتے ہیں، آگے گفتگو ہوگی کس طریقے سے بھائیوں کو اناج ملا اور کیسے جناب یوسف نے بنیامین کو بلوایا اور کس طرح سے بنیامین پر اپنا راز ظاہر کیا اور کس طریقے سے والد سے ملاقات بھی ہوئی، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ مولا آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، ہر بلا و آفات سے آپ کو محفوظ رکھے، اور امام زمانہ کے لشکر میں ہم سب کو شمار کرے اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار کرے اور امام کے ظہور میں تاجیل عطا کرے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔